نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی نے میرا تعارف کروا دیا، تھوڑا سا میں اپنا تعارف اور کروا کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ چناب نگر ربوہ 1000 تقریباً 37 ایکڑ پر مشتمل یہ گاؤں ہے۔ اسی گاؤں میں میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور تقریباً 1037 ایکڑ پر صرف اور صرف قادیانی لوگ آباد ہیں۔ تو چونکہ میرا گھرانہ، میرے دادا پردادا سارے قادیانی تھے، تو میری جتنی تعلیم و تربیت ہے یہ تقریباً آپ کہہ لیں 35 سے 40 سال کی یہ قادیانی گھرانے میں ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی، اور جب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی تو میں نے الحمدللہ سب سے پہلے اپنی زندگی کو ختم نبوت کے لیے وقف کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں نے اپنی زندگی کیوں وقف کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قادیانی حضرات ہیں وہ اپنے کم از کم 80,000 جو بچہ ہے وہ قادیانیت کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ کتنا بچہ؟ 80,000 بچہ وہ وقف کر چکے ہیں۔ وہ 80,000 بچہ جب بڑا ہوگا تو قادیانی جماعت اس کے ذمہ جو کام لگائے گی وہ بچہ وہی کام کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر قادیانی جماعت ان میں سے 10 بچوں کو آپ کے اس گاؤں میں، آپ کے اس شہر میں بھیج دے اور ان کو کہے کہ یہاں جا کے مسلمانوں کو قادیانی بنانا ہے، تو وہ یہاں آ کے مسلمانوں کو قادیانیت کی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے ہمارے پاس بھی کوئی ایسے بچے ہیں جو ہم نے ختم نبوت کے لیے وقف کیے ہیں، جن کو ہم نے ٹریننگ دی ہو؟ کیا ہمارے پاس ایسے موجود ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قادیانی مذہب سچا ہے؟ نہیں سچا۔ نہ سچا ہونے کے باوجود وہ 80,000 بچہ وقف کر چکے ہیں، اور ہم سچے ہونے کے باوجود ہمارے، بے شک ہم سارے لوگ ہی وقف ہیں، مگر ہر بندہ، اب دیکھیں نا، کسی کو آنکھوں کا مسئلہ ہو تو وہ ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ کس کے پاس جاتا ہے؟ تو اسی لیے ہمارے پاس بھی کوئی ایسی ٹیم تیار ہونی چاہیے جو ان قادیانیوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس کے لیے ہمیں بھی بندے اپنے اسپیشلسٹ تیار کرنے پڑیں گے۔ تو کیا میں یہ امید کروں کہ الحمدللہ ہم بھی اپنی زندگیاں ختم نبوت کے لیے وقف کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کو ختم نبوت کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے جو لوگ اس کام میں کرنا چاہتے ہیں بچوں کو وقف، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان، مال، آل اولاد سارا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرے بھائیوں، قادیانی مذہب جو مجھے وراثت میں ملا، مجھے ایک بات قادیانیوں نے بتائی، میرے بڑوں نے بتائی اس وقت جب میں قادیانی تھا، کہ تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے۔ یہ بچپن سے مجھے بتایا گیا نا، وہ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو راہ راست پر لانا ہے۔ کیا مسلمان راہ راست پر نہیں ہے؟ الحمدللہ ہیں۔ کچھ تھوڑے سے ایسے ہوں گے جو بھٹکے ہوں گے، انشاءاللہ وہ بھی آمین کہہ دے سارے، وہ بھی آ جائیں گے، آمین۔ تو میں گھر سے یہ عزم لے کے نکلا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک نہ ایک مسلمان کو ضرور قادیانی کرنا ہے۔ کیا آپ بھی کبھی یہ عزم لے کے نکلے ہیں کہ آپ نے بھی کسی نہ کسی ایک بندے کو صحیح دین کی طرف لے کے آنا ہے؟ ہم میں بھی تو ایسے ہیں نا جو دین سے دور ہیں، کہ نہیں ہیں؟ بے شک وہ ہیں مسلمان ہی الحمدللہ، مگر اسلام سے دور ہیں۔ تو آپ نے کبھی عزم کیا کہ یار جو دور ہیں ان کو نزدیک لے کے آئیں؟ نہیں کرتے نا۔
دیکھیں قادیانی حضرات یہ کرتے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو قادیانی کرنا ہے، اور ہم سچے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم کسی بھٹکے کو صحیح اسلام میں نہیں لے کے آتے۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو جب میں یہ عزم لے کے گھر سے نکلا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایک مسلمان کو ضرور قادیانی کرنا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ، جسے وہ جیسے ان کی خلافت چل رہی ہے، ان کا جو دوسرا بادشاہ تھا، دوسرا سربراہ تھا، وہ تو خلیفہ کہتے ہیں مگر میں ان کو بادشاہت کہتا ہوں، یہ ان کے بادشاہت چل رہی ہے۔ اس نے اپنے ایک جمعے کے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ کرائے پہ مکان لیتا ہے تو وہ کرائے کا مکان لینے کے لیے اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ میں نے اس علاقے میں جو کرائے کا مکان لیا ہے، میں نے یہاں ساری زندگی نہیں رہنا، بلکہ یہاں کے مسلمانوں کو قادیانی بنانا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ 6 مہینے سال وہ تبلیغ کرتا ہے اور کوئی بھی مسلمان قابو نہیں آتا، جیسے بھائی نے کہا کسی بھی طریقے سے، چاہے پیسے کی لالچ دے کے، چاہے رشتے کی لالچ دے کے، کوئی بھی وجہ ہے، اگر وہ کوئی علاقے میں اس کی تبلیغ نہیں چل رہی تو وہ اپنا مکان بدل لے۔ مکان بدلنا آسان ہے، مگر اس نے اپنے بندوں کو یہ کہا کہ وہ مکان بدل کے دوسرے علاقے میں چلا جائے، وہاں جا کے دیکھے، ہو سکتا ہے وہاں اس کی تبلیغ جو ہے وہ کام کر جائے۔ غرض اس نے کہا اگر وہاں بھی نہیں کرتی تو وہ ساری زندگی مکان بدلتا رہے، مگر اپنا جو اس کے ذمہ کام لگایا وہ بدلنا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے میں بھی گھر سے نکلا، ایک مسلمان کو دعوت دی، اس نے مجھے اسلام کی دعوت دی، ہماری آپس میں بحث چلی، مجھے لگا کہ ان قریب یہ جو مسلمان ہے یہ قادیانی ہو جائے گا، چونکہ قادیانی بچوں کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے، اس کو سارے وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جس سے وہ کسی مسلمان کو جلدی سے وہ قابو کر سکے۔ ان کے ہاں تو جو احادیث، جیسے میرے بھائی ابھی فرما رہے تھے، کیا نام تھا ان کا پہلے، ابو بکر صاحب، کہ حدیث جو ہیں وہ کچھ کے جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکے ہیں، مگر قادیانیوں کے ہاں منسوخ بھی ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چل رہا ہے، حاضر ہے۔ تو اس طرح انہوں نے سچ جھوٹ گھڑ کے تو کسی نہ کسی طرح مسلمان کو قادیانی کرنا ہے۔ تو الحمدللہ میری قسمت اچھی تھی، اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ جو صاحب تھے ان کو کوئی کام پڑ گیا 3-4 دن کے لیے، وہ جاتے جاتے اپنے گھر سے بخاری شریف مجھے دے کے چلے گئے۔ ابھی ابو بکر صاحب نام لے رہے تھے نا کہ حدیث میں سب سے مستند کتاب، وہ مجھے دے کے گئے، کہنے لگے بھائی شمس الدین اس کا مطالعہ کرے، 3-4 دن کے بعد میں آتا ہوں۔ تو الحمدللہ پھر ہم جس جگہ پہ بات ختم ہوئی ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ میں وہ لے کے گھر چلا گیا، میں نے پڑھنا شروع کیا، مجھے بڑا مزہ آیا، چونکہ پہلے تو کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا۔ پڑھتے پڑھتے میں ایک ایسی حدیث پہ پہنچا جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ ضرور بالضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ عقیدہ ہے مسلمانوں کا؟ جس کا عقیدہ ہے ہاتھ کھڑا کرے، پتہ تو چلے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ یہ عجیب ماجرا ہے۔ آپ تو پریشان نہیں ہوئے نا؟ میں پریشان ہوا چونکہ میں اس وقت قادیانی تھا، تو میری تعلیم کے مطابق جو اس وقت قادیانیت کی تعلیم تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ پہ اللہ نے مرزا قادیانی کو بھیجا ہے، اور اس وقت میں مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا تھا۔ تو میں پریشان اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کائنات بنائی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ حدیث میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں قسم کھا کے کہتا ہے کہ حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گئے۔ تو میں نے کہا یا اللہ جی ماجرا ہے، ایک طرف امام الانبیاء ہے، ایک طرف مرزا قادیانی جسے اس وقت میں اللہ کا نبی اور رسول مانتا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ کیا کروں، کس کی بات مانوں؟ قادیانیت میرے دل و دماغ میں رچی بسی پڑی تھی، صبح اٹھتا تھا مرزا قادیانی کا نام سنتا تھا، دوپہر کو مرزا قادیانی کا نام سنتا تھا، رات کو سونے سے پہلے مرزا قادیانی کا نام سنتا تھا۔ اب جو نام انسان 24 گھنٹے میں ہر وقت سنتا رہے وہ نام انسان کے ذہن میں رچ بس جاتا ہے۔ جس طرح آپ تمام 1.25 لاکھ تک کم و بیش انبیاء کو مانتے ہیں، مگر صبح شام آپ کس نبی کا نام سنتے ہیں؟
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح قادیانی دن رات کس کے گن گاتے ہیں؟ مرزا قادیانی کے۔ اس لیے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ مرزا قادیانی سے۔ تو ظاہری بات ہے میں بھی قادیانی تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما دے۔ اللہ نے میرے ساتھ آسانی والا معاملہ یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے مرزا غلام احمد قادیانی کی امت سے نکال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل کر دیا۔ اس کا نام تھا غلام احمد، وہ کہتا تھا کہ میں غلام ہوں، اللہ نے مجھے غلام کی غلامی سے نکال کر آقا کی غلامی عطا فرما دی۔ میرے بھائیو، جب اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی تو قادیانیوں نے مجھ پہ فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے۔ جو کچھ جن کے منہ میں آیا انہوں نے مجھے یہ بات کہہ ڈالی۔ اب مجھے بتائیے کہ حضور کی غلامی میں جو بندہ ہو وہ کافر ہوگا؟ اگر میں کافر ہوں تو پھر تمام مسلمان کیا بنیں گے؟ قادیانیوں کے نزدیک پھر وہ بھی کافر بنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کی پرواہ نہیں کی۔ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی وقف کی، میں اس مشن پہ چلا۔ اس میں میری رہنمائی کرنے والے یہ میرے استاد بیٹھے ہیں سامنے آپ کے، انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی ہے کہ ان سب سامنے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر اچھے برے وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور ساتھ ساتھ مجھے، چونکہ میں اس کھول کے اندر بند تھا، انہوں نے مجھے دین کی باتیں سکھانے شروع کر دی کہ اسلام کیا چیز ہے۔ پہلے میں قادیانیت کو جانتا تھا، مجھے اسلام کا نہیں پتا تھا۔ انہوں نے الحمدللہ اسلام بھی سکھایا۔ انہوں نے مجھے ایک لائن دی، میں اس لائن پہ چلا۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب تک 410 قادیانی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرے اچھا میرے بھائیوں، اب قادیانیوں سے میری گفتگو بھی ہوتی ہے، ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہوتی ہے، ان کے پاس میں چلا جاتا ہوں، مجھے جو بلاتے ہیں کہ آئیں بات کرنی ہے، اسی طرح مناظرے کر کے گفتگو کر کے الحمدللہ قادیانی اسلام میں داخل ہوئے۔ 3 مہینے پہلے کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مجھے ایک بندے نے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا جی ہمارا ایک دوست قادیانی ہے، تو ہم اس سے بات کرتے ہیں مگر وہ ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، وہ ہمیں اپنی باتوں میں پھنسا لیتا ہے، تو ہم اس کو آپ کے پاس لے کے آنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ اس چیز سے نکل کے آئے ہیں تو آپ کو سارا پتہ ہے۔ میں نے کہا اس کو لے آؤ میری طرف۔ وہ لے آئے میری طرف۔ جب آگے وہ میرے گھر بیٹھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا تعارف کروا دیں۔ وہ 2 لڑکے جو تھے انہوں نے کہا، بڑے فخر سے کہا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ جو ہمارا دوست ہے یہ قادیانی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ جو تینوں لڑکے ہو کیا کام کرتے ہو، پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک کمپنی ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کمپنی کے اندر کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہیڈ آفس کے اندر ٹوٹل 23 لوگ کام کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کتنے مسلمان کتنے قادیانی؟ اس نے کہا 22 مسلمان 1 قادیانی۔ کتنے مسلمان؟ قادیانی کتنے؟ 1۔ اب سنیے غور سے، توجہ سے میری بات سنیے۔ آپ سے میں پوچھوں گا پھر مسلمان کہاں پر ہیں؟ جو کہتے ہیں مسلمان ہیں، پھر میں پوچھوں گا کہاں پر ہیں، کہ 22 مسلمانوں کے درمیان رہ کر ایک قادیانی تبلیغ کرتا ہے۔ 22 مسلمان تبلیغ نہیں کرتے اس قادیانی کو۔ اب بتائیے، قادیانی اپنے جو اس کا نبی ہے مرزا غلام قادیانی جس کو وہ مانتا ہے، اس کی بات کو مانتے ہوئے قادیانی تبلیغ کر رہا ہے کہ مسلمان تبلیغ کر رہا ہے؟ کرنی کس کو چاہیے؟ اللہ اکبر۔ پھر مسلمان 22 تو کہتے ہیں ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ قادیانی تبلیغ کرے اس کو جیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کو پتا ہے میں تبلیغ کروں گا سزا ملے گی، میں جیل چلا جاؤں گا، مگر اس کے باوجود وہ اس کی پرواہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو بچپن سے یہ بات سمجھا دی گئی ہے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ کرنا اور مسلمانوں کو قادیانی کرنا۔ اور ہمیں بچپن میں یہ بات نہیں بتائی گی کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے اور لوگوں کو صحیح اسلام کی طرف لانا ہے۔ اس لیے 22 مسلمان دفتر میں کام کر رہے ہیں، وہ اس کو تبلیغ نہیں کرتے، اور ایک قادیانی ہو کے تبلیغ کر رہا ہے۔ مسلمان صبح جاتا ہے، حاضری لگاتا ہے، شام کو گھر چلا جاتا ہے، مہینے بعد وہ تنخواہ لیتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں صرف کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے قادیانی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی مہینہ کام کرتا ہے، حاضری لگاتا ہے، مہینے بعد تنخواہ ملتی ہے،
جب تنخواہ ملتی ہے تو سب سے پہلے اس تنخواہ میں سے وہ 1/10 حصہ نکال کے اپنی قادیانی جماعت کو دیتا ہے۔ کیا مسلمان بھی یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ اکبر! اب کیا کہوں میں؟ میرے بھائیو نظر تو ماریے، ہم مسلمان تو ہیں مگر ہیں کہاں پہ؟ 22 مسلمان تنخواہ لے کے آتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ قادیانی تنخواہ لیتا ہے، گھر جاتا ہے، مگر اس میں سے 1/10 حصہ ہر مہینے نکال کے وہ اپنی جماعت کو دے رہا ہے۔ میرے بھائیو جو وہ 10% دے رہا ہے، فار ایگزامپل اس کی تنخواہ 50,000 ہے، اس میں سے وہ 5,000 روپے ہر مہینے قادیانی جماعت کو دیتا ہے، کیا اس کو اجر ملے گا؟ ہے؟ نہیں ملے گا نا۔ تو اگر ہم 5 روپے بھی دے دیں اسلام کے لیے، ختم نبوت کے لیے، ہمیں ملے گا نا۔ تو میرے بھائیو کتنے ایسے افراد ہیں مجمع کے اندر جو ہر مہینے دیتے تو سارے ہی ہیں، مگر شرط کیا ہے کہ ہر مہینے وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ اسلام کے لیے وقف کرتے ہوں؟ کرنا چاہیے نا۔ چلیں اگر پہلے نہیں کرتے تو ہم انشاءاللہ اب ارادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی تنخواہ میں سے دیں گے۔ قادیانی کو اجر نہیں ملنا، ہمیں یہ کام اس کے ذمہ ہے کہ ہمارے ذمہ ہے؟ مگر دیکھتے جائیے گا جو ہمارے ذمہ ہے ہم وہ کام نہیں کر رہے، اور جو اس کے ذمہ اس کی جماعت نے لگا دیا وہ کر رہا ہے۔ پھر وہ تنخواہ کا معاملہ تو علیحدہ ہو گیا، مگر وہ کیا کرتا ہے؟ جب ڈیوٹی کرتا ہے تو ایک ڈیوٹی ایکسٹرا کر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں کر رہا بلکہ قادیانی کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تبلیغ۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے میں اب آپ کو ایک اور مثال کے ذریعے بات سمجھا دوں۔ کل کو وہ قادیانی بھی مر جاتا ہے اور وہ جو 22 مسلمان کام کرنے وہ بھی مرنے ہیں کہ نہیں مرنے؟ روزے محشر جہاں اللہ ہمیں اٹھائے گا، قادیانیوں کو بھی اٹھائے گا کہ نہیں؟ جتنا اور کافر ٹولہ ہے جتنا، ان کو بھی اٹھائے گا کہ نہیں؟ اٹھائے گا۔ سوال اللہ سب سے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ وہ قادیانی بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتے ہیں 22، اللہ فرشتے کو بلاتے کہتے ہیں اس قادیانی کو اٹھا کے جہنم میں ڈالو، اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک نئے شخص کو نبی مانا ہے۔ تو فرشتے لے جائیں گے؟ ہاں لے جائیں گے۔ اور اگر اس نے وہاں اللہ سے یہ کہا اللہ میری ایک ریکویسٹ سن لے، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے 22 مسلمانوں میں اتنا عرصہ رہا، ان میں سے کسی نے مجھے اسلام کی دعوت ہی نہیں دی، اللہ اکبر، پھر کیا ہوگا؟ ہیں؟ اگر اس نے کہا میں ان کو دعوت دیتا رہا، انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت ہی نہیں دی، تو 22 مسلمان بچ جائیں گے کہ پھنس جائیں گے؟ پھنس جائیں گے نا۔ تو میرے بھائیو اس لیے تبلیغ کو اپنا لیجئے۔ قادیانی نہ صحیح کوئی بھی ہو، اس کو صحیح اسلام کی طرف لے کے آئیے۔ کچھ عرصہ پہلے میری والدہ سے بات ہوئی اسی معاملے میں، تو مجھے میری والدہ نے پتہ کس طرح مخاطب کر کے کہا، مجھے کہنے لگی کہ میں تیرے لیے بیٹا بہت دعا کرتی ہوں، میں تیری ہدایت کے لیے بہت دعا کرتی ہوں۔ میں نے اماں جی سے کہا، میں نے کہا جی میں بھی آپ کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے ہدایت کے راستے کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو کس راستے پہ چلائے؟ ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ تو مجھے کہنے لگی بیٹا میں پریشان ہوں تیری وجہ سے، کہ تجھے پتہ ہے کہ جن لوگوں نے نبیوں کے ساتھ شرارتیں کی ہیں، جو لوگ نبیوں کے خلاف چلے ہیں، ان کا انجام کتنا برا ہوا ہے۔ تو اللہ سے ڈر جا، تو بھی ایک نبی کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ اس کو نبی اور رسول مانتی ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتی ہیں کہ میری تو نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ میرا تعلق قادیانی جماعت سے ہے، اور میرے والد صاحب بھی یہی کہتے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی بھی آنکھیں کھول دے اور ان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ میرے بھائیو قادیانی اگر لڑکیاں ہیں، اگر وہ سکول ٹیچر ہیں تو وہ سکول میں قادیانیت کی تبلیغ کرتی ہیں۔ اگر قادیانی لڑکا ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، جو بھی ہے، وہ اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ مختصر 2-3 واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلی بات، لاہور کے اندر ایک لڑکا سی اے کرنے کے لیے آیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو سی اے کرنا ہوتا ہے وہ کتنی ماں باپ کا کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنی مشکل سے ایک بچہ سی اے کرتا ہے،
کتنی مشکل سے ایک بچہ سی اے کرتا ہے، ماں باپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں. وہ لڑکا لاہور آیا، لاہور اس نے سی اے کرنا تھا، وہاں پہ اس یونیورسٹی کے اندر قادیانی لڑکی اس کو ملی. اس قادیانی لڑکی نے اس لڑکے کو تبلیغ کی، کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکا قادیانی ہو گیا. اب جب وہ لڑکا قادیانی ہوا، اس نے اپنے بڑے بھائی کو تبلیغ کی، بڑا بھائی بھی قادیانی ہو گیا. اس کے بعد اس کا بڑا بھائی باہر کے ملک چلا گیا، پڑھا لکھا تھا، اس نے اپلائی کیا، وہ باہر چلا گیا. اس کے بچے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، اور وہ اپنی بیوی کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں تجھے ایک شرط پہ باہر بلاؤں گا بچوں سمیت، اگر تم قادیانی مذہب کو قبول کر لو. اب ایک لڑکی نے یونیورسٹی کے اندر کتنے لوگوں کو قادیانی کیا؟ 2 لڑکوں کو. اگر بیوی بھی بات مان لیتی اپنے شوہر کی تو پھر 3 بچے اور وہ عورت، ٹوٹل 6 افراد قادیانیت میں چلے جاتے. اب یہ کس کی محنت ہے؟ ایک لڑکی کی. اسی طرح شاہ کوٹ کا علاقہ ہے فیصل آباد کے نزدیک، حضرت اچھی طرح جانتے ہیں، وہاں پر ایک بابا جی قادیانی ہو گئے. اب وہ ہوئے کیسے؟ اکثر ہمارے علماء جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کا آپ کو کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کر دیں. ہو سکتا ہے اور بھی وہ بائیکاٹ کرواتے ہوں، مجھے مگر قادیانیت کا پتہ ہے کہ قادیانیت کا ضرور کرواتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ قادیانیوں سے جب آپ بائیکاٹ نہیں کرتے اور کوئی بھی قادیانی زندگی میں آپ کو ملتا ہے تو وہ تبلیغ کر کے پھر آپ کو قادیانی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بابا جی کیسے قادیانی ہوئے؟ ان کا بیٹا امام مسجد تھا اور ختم نبوت کا کام کرتا تھا. یہ بابا جی محلے کی کسی دکان سے سودا لیتے تھے. ایک دن وہ سودا نکلے تو اس دکان کے اور ان کے گھر کے درمیان میں ایک اور نئی دکان پڑ گئی. وہ جو دکاندار تھا بابا، وہ دکان صاف کر کے پانی چھڑک کے اس کے آگے اور وہ حقہ بنا رہا تھا. اور حقے کی وہ جو جس کے اندر وہ ڈالتے ہیں تمباکو، وہ آگ وغیرہ سارا کچھ، ٹوپی جو ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ ٹوپی، ایک اور بھی نام ہے اس کا کوئی، برل، اچھا اپنے اپنے محلے کو چلم جو بھی بڑا نام ہے، اس کے اندر وہ حقہ تمباکو ڈالتے ہیں. وہ ابھی وہ بنا رہا تھا، چونکہ یہ بابا جی حقہ پینے کے شوقین تھے. اب انہوں نے دیکھا صبح صبح نہار منہ حقہ مل رہا ہے، یہ 2 منٹ وہاں کھڑے ہوئے، وہیں سے سودا لیا، وہیں حقہ پیا. اب یہ بابے آپس میں ان کا تعلق جڑ گیا. اب یہ بابا جی روز جاتے وہاں حقہ بھی پیتے، گپ شپ لگتی، ایک دوستی کا ماحول بنا. وہ بابا چونکہ قادیانی تھا، اس کے ذمہ لگا ہوا تھا جماعت کی طرف سے کہ تم نے کیا کرنا، ساری زندگی تبلیغ کرنی ہے. اس نے اپنی تبلیغ شروع کر دی ساتھ ساتھ. اب ہوا یوں کہ بابوں دونوں کی دوستی ہو گئی. یہ 10 سال تک دوستی چلتی رہی اور 10 سال کے بعد مسلمان بابا قادیانی ہو گیا. اب جس کا بیٹا امام مسجد ہو اور حافظ قرآن ہو اور ختم نبوت کا کام کرتا ہو، اب خود سوچیے اس بیٹے پہ کیا بیتتی ہوگی جس کا باپ مرزائی ہو جائے. اور بھی لوگ گئے، میں بھی گیا اس بابا جی سے ملنے، 2.5-3 گھنٹے میری ان سے ملاقات ہوئی. تو بس اللہ کو وہ بابا جی واپسی کے لیے منظور تھے، اللہ نے واپس ان کو اسلام میں داخل کر دیا. پھر بابا جی سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹا تیری ایک بات میرے نا دماغ کے اندر گھس گئی تھی. میں نے بابا جی سے صرف اتنا کہا، میں نے کہا بابا جی آپ نے قادیانیت اختیار کر لی ہے، بس مجھے تو صرف ایک بات کا افسوس ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ قادیانیوں نے آپ سے ایک ایسی نشانی آپ کی چھین لی ہے جو روز محشر اللہ نے آپ کو دینی تھی. جو روز محشر اللہ نے آپ کو نشانی دینی تھی وہ قادیانیوں نے چھین لی ہے. مجھے اس کا سب سے زیادہ دکھ ہے. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا میں نے یہ سنا ہے علماء کرام سے کہ جو حافظ قرآن کے والدین ہوں گے ان کو روز محشر تاج پہنایا جائے گا. اب آپ کا بیٹا تو حافظ قرآن ہے، آپ چلے گئے ہیں مرزیت میں، تو مرزیت نے آپ سے وہ تاج چھین لیا. بس مجھے یہ دکھ ہے سارا. بس یہ بات اس بابے کے دماغ میں بیٹھ گئی. تو بابا اللہ کے فضل سے واپس. تو میرے بھائیوں، لڑکی کا قصہ سنا دیا، بابے کا قصہ سنا دیا. ان کے جو مبلغ ہیں قادیانی کو جو تبلیغ کرتے ہیں
وہ بھی لوگوں کو قادیانی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طبقہ جو ہے قادیانیوں کا وہ منہ کھولے بیٹھا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو قادیانی کیا جائے. تو میرے بھائیوں، اگر آپ کے علاقے میں قادیانیت نہیں ہے تو کیا آپ کے بچے لاہور یونیورسٹی میں، لاہوروں میں نہیں پڑھنے جاتے ہیں؟ تو اگر وہاں پہ قادیانی آپ کے بچوں کو ٹریپ کر لے، قادیانی کر لے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ یہ نہ سوچئے گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا کہ میں آپ کو کہوں نہیں. کب ہمارے مسلمان قادیانی ہو رہے ہیں، کچھ لالچ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ لالچ کی وجہ سے اپنا ایمان گوا رہے ہیں. میرے پاس ایک وہاں سے بندہ آیا چشتیاں سے، وہ کہتا جی میں قادیانی ہونا چاہتا ہوں. میں نے اسے پوچھا کس لیے ہونا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جی غریب بڑا ہوں، بس کوئی قادیانی میری مدد کر دیں گے. میرے بھائی، اس طرح ہمارے مسلمانوں کا ایمان وہ ہم سے چھین رہے ہیں اور ہم اس کے لیے کچھ نہیں کرتے. اس لیے ہمیں اس کے لیے بھرپور تیاری کرنی ہے. جہاں ہم اور فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس فتنے کا بھی ہمیں سد باب کرنا ہے. میرے بھائیوں، آپ نے کبھی دیکھا کہ قادیانی اپنے نبی کے لیے مسلمانوں سے بائیکاٹ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھا، بلکہ مسلمان ہی بائیکاٹ کرتے ہیں نا. چلیں آج آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. جب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی تو آج بھی مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا. میں آ گیا. میں نے پہلے 4 سال بڑے سخت گزارے. میں نے کہا نا، یہ میرے استاد جی میرا ہر وقت خیال رکھتے تھے، مجھے تسلیاں دیتے تھے. مگر ہوا یوں کہ ایک دفعہ 2 سال بعد میری والدہ میرے پاس آئیں تو مجھے آ کے کہنے لگیں کہ بیٹا گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، میں دیکھتی ہوں تو کتابیں لے کے ہماری جماعت کی باہر جا کے مسلمانوں کو ہمارے خلاف کرتا ہے اور تو یہ جا کے تبلیغیں کرتا ہے. تو اس کام کو چھوڑ دے. اگر تو باہر جا کے تبلیغ کرتا ہے، تجھے وہ لوگ مسلمان پیسے دیتے ہیں، مولوی حضرات، تو ایک بات زندگی میں میری یاد رکھ لے، تیرے مولویوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا میری جماعت کے پاس ہے. تو ایسا کر، تجھے جتنے مہینے کے پیسے ملتے ہیں نا، تو وہ مجھ سے لے لے اور یہ باہر جا کے ہماری جماعت کے خلاف نہ بولا کر. جب وہاں یہ مولوی کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں نا کہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا، تو ہمارے دل چر جاتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے بچہ باہر چلا گیا، مرتد ہو گیا. تو مسلمان رہ، میرے پاس جتنے پیسے چاہیے مجھ سے لے لیا کر. اس دوران انہوں نے مجھے بچپن بھی کچھ باتیں یاد کرائیں کہ تو بچپن میں ایسے کرتا تھا، تو سب سے چھوٹا تھا، میری خواہش تھی کہ میں تیرے پاس رہوں گی، مگر اب تیرا میرا رستہ جدا ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. یعنی وہ بچپن کی ساری باتیں، وہ پیار محبت یاد کرا کے پھر انہوں نے مجھے یہ آفر کرائی. جب ان کی بات ختم ہو گئی تو میں نے والدہ صاحبہ سے کہا، میں نے کہا اماں جی کوئی اور بات کرنی ہے؟ کہنے لگے نہیں، بس تو مجھے بتا دے کہ تو اپنی ماں کی یہ بات مانتا ہے، مجھے بتا تجھے کتنے پیسے چاہیے. تو میں نے کہا اماں جی آپ نے 1.5 گھنٹہ گفتگو کی ہے، میں نے سنی ہے، مگر میرا جواب آدھے منٹ کا ہے. اس میں آپ جو فیصلہ چاہتی ہیں صرف آدھے منٹ کا جواب دوں گا، اور وہ جواب یہ ہے کہ اسلام پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی. شاید آدھا منٹ بھی نہیں لگا ہوگا نا، بس اتنا فکر رہا. میں نے کہا اسلام پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی. ان کو سمجھ لگ گئی. انہوں نے خیر اور باتیں کی، کچھ غصہ کیا، مگر 1-2 دن کے بعد چلی گئیں. پھر سال گزرا، پھر میری طرف آئیں، مجھے کہنے لگی، بیٹھے پھر اس طرح باتیں ہوئی. وہ جب بھی آتی ہیں وہ میرا ماتھا چومتی ہیں، مجھے گلے لگاتی ہیں، بہت پیار تھا مجھ سے. پھر انہوں نے اگلے سال مجھے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے حساب لگایا ہے کہ تو واپس جماعت میں کیوں نہیں آتا. اب یہ دیکھیں قادیانی جماعت اپنے بندوں کی ذہن سازی بڑی کرتی ہے، اتنی ذہن سازی کرتی ہے کہ اب جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ پیچھے ان کی کوئی ذہن سازی کر رہا ہے. تو مجھے کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے کہ مجھے پتہ یہ مولوی تجھے واپس نہیں آنے دیں گے، اگر تو آنا بھی چاہے جماعت میں تو یہ مولوی تو پہلے ایسے ہیں کہ تجھے جان سے مار دیں گے. ابھی یہ ان کی ذہن سازی کی گئی ہے نا. پھر باتیں کرتے کرتے آخر میں انہوں نے کہا بیٹا ہم نے اس بات کا بھی حل نکالا ہے
کہ تجھے کوئی مار نہ سکے، تجھے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے لیے تو ایسا کر، اپنے بیوی بچوں کا پاسپورٹ مجھے دے دے، جس ملک جانا چاہتا ہے میں تجھے اس ملک کا ویزا لگوا دیتی ہوں، تو اپنے بچوں کو لے کے پاکستان سے نکل جا، باہر کے ملک چلے جا، اچھی زندگی ہے، یاشی والی زندگی ہے، وہاں پہ مولوی تجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب ان کے ذہن میں ہوگا کہ شاید یہ مان جائے۔ بہرحال جب ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا اماں جی آج بھی وہی آدھے منٹ کا جواب میرا موجود ہے میرے پاس کہ اسلام پہ سودے بازی نہیں ہونی۔ اب اماں جی غصے میں آ گئی، ذرا ختم نبوت کا ایک نعرہ لگا دیجیے۔ اب وہ ناراض ہوئیں اور جب گھر سے جانے لگیں، اللہ اکبر، آپ اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے جب ماں گھر سے ناراض ہو کے جاتی ہے نا تو بچے کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ جاتے جاتے مجھے کہنے لگی بیٹا میری ایک بات یاد رکھ، آج کے بعد اس دہلیز پر تیری ماں تجھے ملنے نہیں آئے گی۔ 2 دفعہ میں آئی تیرے گھر، تو نے میری بات نہیں مانی، آج کے بعد میں نے اس گھر میں نہیں آنا۔ خیر ناراض ہو کے چلی گئی، وقت گزر گیا، 1-2 دن لگے، پھر ایسا ایسا ہم بھی سنبھل گئے۔ تیسرے سال جب والدہ صاحبہ آئیں تو واقعی میرے گھر نہیں آئیں، میری سسٹر لاہور میں رہتی ہیں، الحمدللہ ان کے دونوں بیٹے مسلمان ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ وہاں آئیں اور مجھے فون کیا کہ میں باجی کی طرف آئی ہوں، تو آ کے مجھے مل۔ میں چلا گیا وہاں پہ اور بھی ان کے کوئی داماد، ان کے رشتہ دار وغیرہ اکٹھے تھے۔ تو میں جب اپنی والدہ سے ملا تو میں نے ایسے انہیں سینے سے جب لگایا تو پہلے وہ بھی مجھے سینے سے لگاتی تھی، میرا ماتھا چومتی تھی، مگر اس دفعہ میری والدہ کے ہاتھ ایسے سیدھے تھے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا اماں جی نے ابھی تک ناراضگی رکھی ہوئی ہے، آج سال بعد ملاقات ہو رہی ہے، اس کے باوجود اماں جی ناراض ہیں، ورنہ وہ مجھے ضرور اپنے گلے لگاتی۔ خیر میں بیٹھ گیا، وہ بھی بیٹھ گئیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں کے اندر پانی چل رہا ہے کہ آنسو بن کے باہر نکلنا ہے، مگر مجھے یہ پریشانی تھی کہ 1 سال بعد بھی اماں جی ناراض ہیں۔ تو خیر مجھے کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے کہ میں 2 دفعہ پہ تیرے گھر میں آئی، تجھ سے میں نے باتیں کی، تو نے میری بات نہیں مانی، تو نے مجھے ماں نہیں سمجھا، اگر تو مجھے ماں سمجھتا تو میری بات مانتا۔ تو مولویوں کے ساتھ رہا ہے، مولوی تیری ماں بن گئے ہیں، مولوی تیرے باپ بن گئے ہیں، اس لیے تجھے مولوی زیادہ عزیز ہیں، آج ماں تجھے عزیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج میں تجھ سے جو بات کر رہی ہوں تو مجھ سے وعدہ کر کے تو میری بات مانے گا۔ میں نے والدہ صاحبہ سے کہا، میں نے کہا اماں جی آپ بات کریں انشاءاللہ، اگر ماننے والی ہوئی تو میں ضرور مانوں گا، مگر ان کا اصرار تھا کہ تو وعدہ کر پہلے پھر میں تجھ سے بات کروں گی۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اماں جی وعدہ نہیں ہو سکتا، میں وعدہ کر دوں آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ بیٹا ختم نبوت کا کام چھوڑ دے، میں نے کہا میں تو جیتے جی مر گیا، میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی ختم نبوت کا کام ہے، میری تو آخرت کی نجات کا ذریعہ یہی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں کہ جو شخص ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کے پشت پہ کس کا ہاتھ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستِ مبارک ہے۔ تو میں نے کہا میں تو یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا، ہاں اتنا وعدہ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گی تو انشاءاللہ میں آپ کا تابع دار ہوں، میں آپ کی بات مانوں گا۔ تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ اس دفعہ پھر کوئی بڑی آفر آ گئی ہوگی، کوئی لالچ آئی ہوگی، مگر اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دفعہ جو میری ماں مجھ سے بات کرے گی کہ وہ شاید مجھ سے برداشت والی ہے ہی نہیں تھی۔ تو اماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں اسلام کے خلاف بات نہیں کرتی، اب تو نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں جو کہوں گی تو میری بات مانے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ مانوں گا، آپ حکم کیجئے۔ اگلے ہی لمحے میری ماں نے مجھے یہ کہا، اس نے کہا بیٹا اپنے وعدے پہ قائم رہ اور میری بات توجہ سے سن،
آج کے بعد زندگی میں تو کبھی اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھے گا، تو اپنی ماں کو آج کے بعد زندگی میں نے کبھی ملنے نہیں آئے گا، نہ تیری ماں تجھے ملنے آئے گی۔ اللہ کی قسم یہ بات مجھے گوارا نہیں تھی۔ میں یہ کہتا تھا یا اللہ کہ میری ماں کو سمجھائے کہ یہ اپنی بات واپس لے لے۔ وہ بھی رو پڑی، میں بھی رو پڑا، پتہ نہیں کتنی دیر، 2 4 منٹ 5 منٹ۔ تو میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، ایک قادیانی نے میری والدہ سے کہا کہ خالہ جی آپ نے جماعت کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، آپ نے قادیانی جماعت کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ جب یہ بات میرے کانوں میں پڑی اسی وقت اللہ نے مجھے ہمت عطا فرما دی۔ تو میں نے اماں جی سے کہا، میں نے کہا اماں جی میری بات سنیے، آپ نے اپنا حکم سنا دیا، انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا ہے میں انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا، میں یہ شکل لے کے آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، مگر آپ کا میرے ساتھ ایسا وعدہ کوئی نہیں، آپ جب دل کرے میرے گھر آ سکتی ہیں، یہ پابندی صرف میرے پہ ہے۔ تو میں نے کہا مگر یہ بات سنیے، میں جب سے اللہ نے اسلام کی دولت دی میں اسٹیجوں پہ گیا، میں نے علماء کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ سن 53 کی تحریک میں 10,000 لوگوں نے شہادت نوش فرمائی، ایسا ہی ہے جی، اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ اور وہاں پہ میں نے یہ بھی سنا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی، تو جب اسے پتا چلا کہ ختم نبوت کا معاملہ ہے تو اس نے وہاں رو کے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تجھے میں نے شادی کے لیے پیدا نہیں کی ہے، جا وہاں حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے وہاں جا کے پہرا دے۔ تو میں نے کہا یہ میں نے باتیں سنی، مگر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سٹیج پہ علماء بیان کرتے تھے، میں نیچے بیٹھ کے سنتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ شمس الدین ایک دن تجھ پہ بھی وقت آ جائے گا۔ میں نے کہا ایک دن مجھ پہ بھی وقت آئے گا، تو الحمدللہ شاید یہ باتیں مجھے اللہ نے اسی لیے سنوائی تھی تاکہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو میں نے کہا اماں جی بیٹے کا بھی فیصلہ سن لیجئے، آپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے وہ آپ کا فیصلہ تھا۔ میں نے کہا اماں جی میں اسلام کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر آپ جیسی لاکھوں نہیں کروڑوں مائیں قربان کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیو بس اتنی بات کہی، میں اٹھ کے گھر آ گیا۔ کچھ دیر پھر ایسے ہی طبیعت رہی پریشان، مگر پھر اللہ نے حوصلہ دیا، حالات چلتے رہے۔ اب میرے بھائیو میرا آپ سے یہاں پہ ایک سوال ہے، میری ماں نے مجھ سے بائیکاٹ کیوں کیا ہے؟ میری ماں نے مجھ سے بائیکاٹ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے نبی مرزا قادیانی سے پیار کرتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ میں اس وقت مرزا قادیانی کا سب سے بڑا گستاخ ہوں، تو اس نے مجھ سے بائیکاٹ کر دیا۔ میرے بھائیو اگر قادیانی اس لیے ہم سے بائیکاٹ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو کیا ہم ایسے سارے لوگوں کے ساتھ جو حضور کے دشمن ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو محاد المومنین کے دشمن ہیں، ہم ان سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ تو کون کون ارادہ فرماتا ہے کہ ہم انشاءاللہ بائیکاٹ کریں گے؟ اور خالی قادیانیوں کا کہ قادیانی مصنوعات کا بھی انشاءاللہ تعالی؟ چلے انشاءاللہ اس دفعہ اتنا ہی کافی ہے۔ میرے پاس بہت سارے ایسے واقعات ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت ہی سینئر محترم جن کا بیان میں بڑی خوشی سے یوٹیوب پہ بھی دیکھتا ہوں، وہ بیٹھے ہیں، فیصل آباد سے آئے ہیں، تو دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ میرے والدین کو اسلام کی دولت دے، بلکہ ہر اس انسان کو ہدایت عطا فرمائے جو اسلام سے دور جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔